ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ دیکھو یہ جو ہمارا چھوٹا سا ایک رومال ہوتا ہے نا، وہ بھی اگر گندا ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے آپ کو کم سے کم آدھی بالٹی پانی چاہیے ہوتا ہے، اور بندے کے 80 سال کے گناہ اللہ کیسے معاف کرتا ہے؟ کہتا ہے بس ایک آنسو ہو، وہ بھی آنکھ سے بے شک باہر نہ نکلا ہو، آنکھ کے اندر ہو، اتنا پانی بھی اگر تم مجھے دے دو گے تو میں تمہارے 80 سال کے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نا، یا اللہ کی محبت میں آتے ہیں، یہ رحمت والے آنسو ہوتے ہیں نا، تو رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، یہ اتنی وسیع ہے کہ ہم گناہ گاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ عمر گزری ہے ہماری غفلتوں کی بھیڑ میں، شام آ پہنچی ہے سر پر، عقل آنی چاہیے۔ اور میں اور میری ایج کی ساری خواتین، ہم تو شام سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے نا، تو سارے پرندے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے گھونسلوں کی طرف واپس پلٹتے ہیں، حالانکہ عصر کے وقت بہت روشنی ہوتی ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے انہوں نے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جانا ہے۔ تو حضرت انسان بھی جب اپنی عمر کے 40، 50، 55 سال کراس کر لیتا ہے نا، تو آپ سمجھیں کہ وہ بھی عصر کے وقت میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، اور بس عصر سے مغرب کے درمیان ہی زندگی سمٹ جاتی ہے۔ تو پھر دھیان کرنا چاہیے کہ شام سے پہلے پہلے بندہ اپنے حصے کا کام ختم کر لے۔ کہ عمر گزری ہے ہماری غفلتوں کی بھیڑ میں، شام آ پہنچی ہے سر پر، عقل آنی چاہیے۔ یا خدا ہم کو نبھا لے کہ تو ہے بے حد کریم، زندگی اور موت میں ہم کو آسانی چاہیے۔ تو علیم و تو خبیر و تو سمیع و تو بصیر، ہم کو بس تیری نگاہ نگہبانی چاہیے۔ اور آپ ہو تشریف فرما جب کہ سرہانے حضور، آپ کو تکتے رہیں یوں موت آنی چاہیے۔ ہم گناہ گاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت والی ذات پر یہ صلاۃ والسلام جب میں پڑھوں گی، آپ اس کو میرے پیچھے محبت کے ساتھ دہرائیے گا کہ شہر نبی میں کب آتے ہیں وقت کی قید میں دن اور رات، شہر نبی میں کب آتے ہیں وقت کی قید میں دن اور رات، منہ سے نکلی ان تک پہنچی پل بھر میں پوری وہ بات۔ اور مدینے جا کے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی رمضان میں جب میں عمرے پر گئی تھی، تو جو مجھ سے میری چھوٹی بہن تھی، اس نے مجھے کہا مجھے وہاں جا کے کوئی خاص پیغام بھیجنا۔ تو میں نے کہا خاص پیغام آئے گا تو بھیجوں گی نا، خود سے تو بھیجا ہوا پیغام خاص نہیں ہوتا۔ جب ہم جس دن ہم مدینے پہنچے نا، وہ شب جمعہ تھی، یعنی اگلے دن جمعہ تھا۔ اور مدینے میں جمعہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح 10 بجے مسجد کے اندر ہوں۔ تو ہم ظاہر سفر کر کے گئے تھے، جمعرات کا سفر تھا، شب جمعہ میں وہاں پہنچے، سامان رکھا، مسجد میں گئے، تو اب میرے دل کو ہوا کہ میں نے آج واپس ہوٹل نہیں جانا۔ تو بیٹی میری ساتھ تھی، زینی تھی، وہ مجھے کہنے لگی امی جی ہم اتنا سفر سے تھک گئے ہیں، ابھی اتنے سارے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا، اتنا کام کیا ہے، تو ہوٹل چلیں اور رات کو آرام کریں، صبح جمعہ ہے، پھر ہمیں ان عورتوں کو ساتھ لانا پڑے گا، تو ظاہر ہے تھکنا پڑے گا، رات نہ رکیں۔ میں 2 قدم اٹھاتی تھی تو میرے 4 قدم پیچھے ہوتے تھے۔ بھئی مجھے جیسے اندر سے کوئی چیز کھینچتی تھی کہ رات کو ہوٹل نہیں جانا، یہی رکنا ہے۔ میں نے اس کو کہا کچھ بھی ہو جائے زینی، ایک رات سے بندہ مرتا نہیں ہے، نہیں جاؤں گی آج رات، میں نے ادھر ہی رکنا ہے۔ وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، رات کو کوئی 2 سے 2:30 کے درمیان کا ٹائم ہوگا۔ میں بالکل گنبد خضرا کے سامنے تھی، جنت البقیع اور گنبد خضرا کے درمیان جو صحن ہے وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اور میں دلائل الخیرات شریف پڑھ رہی تھی۔ ایک دم جیسے مجھے کسی نے کہا کہ گھر فون کرو۔ میں ڈر گئی، میں نے کہا 2:45 ہو رہے ہیں رات کے، اور میں سعودیہ کے میرا خیال ہے 1:30 بجے تھے، وہاں کے 3:30 تھے۔ میں نے کہا 3:30 بجے اگر میری بیل جائے گی تو وہ سارے پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، رات کو 3:30 بجے کس کی کال آئی۔ تو میں نے سوچا ایسی میرا خیال ہوگا، وہم ہوگا، لیکن مسجد نبوی کے صحن میں آپ کو وہم نہیں آتا، وہاں جو بھی آتا ہے وہ حکم ہوتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو پھر ہوا کہ گھر کال کرنی ہے، پھر میں نے سوچا یہ کوئی خاص بات ہوگی،
میں نے کال ملائی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ عید تھی نا، تو پتہ چلا کہ سب بہنیں امی کے گھر اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں، بہن بھائی سارے وہیں تھے اور وہ ابھی اس رات وہیں تھے، گھر نہیں گئے تھے۔ میں نے جب کال ملائی تو چھوٹی بہن نے، ساجدہ نے، جس نے مجھے کہہ کے بھیجا تھا کہ مجھے کوئی خاص بات بتانا، اسی نے میری کال اٹھائی۔ اس نے پوچھا مجھ سے کہ ٹھیک ہے آپ نے 3:30 بجے کیوں کال کی ہے؟ میں نے کہا میں اس وقت گنبد خضرا کے بالکل سامنے بیٹھی ہوں اور تم ویڈیو کال کرتی ہوں تمہیں، کھڑی ہو جاؤ اور صلاۃ والسلام پڑھ لو، یہ وقت تمہارے لیے ہی ہے، مجھے اسی لیے یہاں روکا گیا تھا۔ اس کو ویڈیو کال کی تو وہ جتنی میری باقی بھانجیاں بھتیجیاں بہنیں تھیں وہ بھی ساری آ گئیں، اور ان ساروں نے کھڑے ہو کر پاکستان میں رہ کر ویڈیو کال پہ رات کو 2:30 بجے انہوں نے سب نے پاکستان سے رات کو 3:30 بجے صلاۃ والسلام پڑھا اور رسول اللہ کے روضے پر ان کی حاضری ہوئی۔ یار دیکھو کیسی انوکھی باتیں، عجیب و غریب۔ اگر مجھ پر ہوتا تو میں نے اس رات مسجد نبوی میں نہیں ٹھہرنا تھا، کیونکہ ظاہر ہم بہت لمبا سفر کر کے آئے تھے اور اس سے آگے بہت زیادہ کام کر کے ہم تھکے ہوئے تھے، لیکن جیسے اندر سے کوئی چیز کھینچتی تھی کہ یہیں رکنا ہے، اور رکنا اس لیے تھا کہ اس کے بعد ہمیں جمعہ مسجد نبوی میں نہیں ملنا تھا، اور ان ساروں کا سلام اسی شب جمعہ میں لکھا ہوا تھا جو وہاں پہنچنا تھا۔ تو یہ عجیب و غریب باتیں ہیں جو جب تک آپ ان باتوں سے گزرے نہیں آپ کو سمجھ آتی بھی نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی بھی عرضی ڈالیں نا، اپنے گھر بھی بیٹھ کے ڈالیں تو آپ کا کریم اتنے کریم ہے کہ اس کو ضرور پورا فرما دیتے ہیں، اور اگر آپ مسجد نبوی کے صحن میں ہو پھر تو بات ضائع ہوتی نہیں ہے۔ کہ شہر نبی میں کب آتے ہیں وقت کی قید میں دن اور رات، منہ سے نکلی ان تک پہنچی پل بھر میں پوری ہو بات، اور دن میں اندر خواب سا منظر، رات میں باہر دن ہو مات، 8ویں جنت یہی مدینہ، باقی عرش سے اوپر 7، ان رستوں کے اور مسافر، ہم جیسوں کی کیا اوقات، اور نظر میں آپ ہمیشہ رکھیں قدموں پر رہنے دے ہاتھ، شہر نبی میں کب آتے ہیں وقت کی قید میں دن اور رات، نظر میں آپ ہمیشہ رکھیں قدموں پر رہنے دیں ہاتھ۔ جنت والے من چاہے چین میں ہوں گے، اور وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ شغل کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا بھوک لگنے پہ کھانا، اور ایک ہوتا ہے شغل میں کھانا۔ شغل میں کھانا کیا ہوتا ہے؟ بھوک لگتا ہے تو آپ روٹی کھاتے ہو، اور شغل میں پیزا کھاتے ہو، برگر کھاتے ہو، اس سے پیٹ تو نہیں نا بھرتا، شغل میں کھاتے ہو۔ جنت میں کھانا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوگا، شغل فاقہون، کہ وہ وہاں کھائیں گے پھل لیکن مقصود پیٹ بھرنا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں تو بھوک لگے گی نہیں، لیکن یہ پھل جو ہوں گے یہ مزے کے لیے کھائے جائیں گے۔ جیسے دنیا میں لوگ سونف سپاری کھاتے ہیں، مزے کے لیے کھاتے ہیں نا، اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا۔ جیسے پیپسی پیتے ہیں، مزے کے لیے پیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا۔ ایسے اللہ پاک فرماتا ہے جنت میں وہاں میوے ہوں گے، اور میوے بھی ایسے ہوں گے کہ جس طرح کا آپ کا جی چاہے گا موجود ہوں گے، اور مختلف آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کے آگے خادم بھی پھل پیش کریں گے، لیکن ایسا بھی ہوگا کہ وہ جہاں بیٹھے ہوں گے نا، فرض کریں کہ اپنے مخمل والے کسی گدے پر تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کا دل کرتا ہے کہ آم ہو، ٹھنڈا بھی ہو اور میٹھا بھی ہو اور صحیح پکا ہوا ہو، تو جس سائے کے نیچے وہ بیٹھے ہوں گے نا، اسی درخت کی ٹہنی ان کے اوپر جھکے گی، اور اس کے اندر آم ہوگا جو ٹھنڈا بھی ہوگا، میٹھا بھی ہوگا، اور جیسا ذائقہ وہ چاہتا ہوگا ویسا ہی ہوگا۔ دنیا میں آپ آم بازار سے لے آتے ہو، ٹھنڈا کیسے کرتے ہو؟ درخت پہ تو ٹھنڈا نہیں ہوتا، لا کے 2-2.5 گھنٹے فریج میں رکھتے ہو، پھر ٹھنڈا کر کے کھاتے ہو۔ تو جنت میں کیا ہوگا؟ فی شغل فاکہون، وہ مزے کریں گے وہاں پر جنت کے پھلوں کے ساتھ، جس طرح کا ان کا جی چاہے گا اس طرح کا پھل وہاں اسی ذائقے اسی حالت میں موجود ہوگا جس ذائقے اور جس حالت میں وہ اس کو کھانا پسند کریں گے۔ پھر ایسی جنت کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرنی چاہیے نا، اللہ کریم توفیق دے۔ فی ظلال علی الارائک متکئون۔ اچھا، اب یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اکیلا مزہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ اکیلے ہو بھی تو تھوڑی دیر خوش ہوتا ہے، پھر وہ اکتاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کوئی ساتھ ہو۔ اس کی مثال دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا تو وہ اکیلے تھے، اجازت تھی جنت میں جہاں مرضی جائیں، جو مرضی کھائیں، مگر انہیں تھوڑا ہی ٹائم گزارا تو وہ بور ہو گئے، اور انہوں نے کہا اللہ پاک میرا کوئی ساتھی بھی ہو جنت میں۔
تو فرشتے تو انسان کے ساتھی نہیں نہ ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے صرف ساتھی مانگا تھا. انہیں نہیں یہ معلوم ہوگا کہ عورت بھی کوئی مخلوق ہوتی ہے، کیونکہ عورت اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں ان کی پسلی سے اماں ہوا کو پیدا فرمایا. تو یہ جو ہے ہم و ازواجہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ وہاں ہر کسی کا جوڑ موجود ہوگا، ساتھ ہوگا. اگر عورتیں ہوئی تو وہاں ان کے لیے شوہر ہوں گے، اور اگر مرد ہوئے تو وہاں ان کے لیے ازواجہم، زوج سے جوڑے سے آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیویاں ہوں گی، اس کا مطلب ہے وہاں جوڑے ہوں گے، اکیلا کوئی نہیں ہوگا. وہ اور ان کے ازواج، ان کے جوڑے وہاں کیا کرتے ہوں گے؟ فی ظلال، سائے میں ہوں گے، علی الارائک، تکیوں کے ساتھ، متکئون، تکیوں کے ساتھ مخملی گدوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہ ان کے سامنے وہاں موجود کر دی جائے گی. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ابھی دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. ایک بات تو یہ لہم فیہا فاکہۃ، وہاں ان کے لیے پھل ہوں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے سوا بھی یدعون دعا سے ہے، اگر پھلوں کے علاوہ بھی ان کا کچھ کھانے پینے کو جی چاہے گا تو وہ وہاں موجود ہوگا. جس چیز کی وہ طلب کریں گے وہ وہاں ان کے لیے موجود ہوگی. دنیا میں بہت بار ایسا ہوتا ہے، جیسے گرمی ہے تو آپ کا سردی کی کوئی چیز کھانے کو دل کیا، سردی ہے تو آپ کا دل کیا کہ آم کھائیں، گرمی ہے تو آپ کو دل چاہا کہ کاش مالٹے ہوتے. یا غربت کی وجہ سے، یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، یا بجٹ کم ہونے کی وجہ سے بندہ صبر کرتا ہے، نہیں کھاتا. تو جب جنت میں وہ ہوگا تو اسے وہ نعمت دی جائے گی، اور اسے بتایا جائے گا کہ دنیا میں فلاں وقت تیرا دل کرا تھا کہ فلاں چیز تم کھائے، اور تیرے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی، تو نے اس پہ صبر کیا، تو یہ آج اس کا اجر ہے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، وہاں ان کے لیے پھل ہوں گے، اور اس کے سوا وہ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ وہاں ان کے لیے موجود ہوگی. سلام قولا من رب رحیم. اور ان ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی یہ ہوگی کہ جب وہ اپنے جنت والے محلوں میں داخل ہو جائیں گے، اور وہاں اپنے مخملی گدوں پر تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں گے، اور ان کے خدام اور ان کی کنیزیں ان کے آگے نعمتیں رکھیں گے. تب فرشتے ہر دروازے سے فرشتہ داخل ہوگا، اور وہ کہے گا اے اہل جنت، تم کو مبارک ہو کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے. سلام قول من رب الرحیم. اور وہاں ان کے رب رحیم کا جو قول ہوگا یا کلام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اے اہل جنت تم پر سلام ہو. سلام کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی. جس پر اللہ سلامتی بھیجے اسے زوال آ سکتا ہے؟ نہیں آئے گا نا. تو بس یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ جب ایک بار جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو پھر کبھی بھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، اور جو نعمتیں عطا کر دی جائیں گی وہ کبھی بھی واپس نہیں لی جائیں گی. سلام قولا من رب الرحیم. ان کے رب رحیم کا ان سے قول ہوگا کہ تم پر سلامتی ہو. صدق اللہ العظیم. سچ فرمایا ہے اللہ نے جو بلند و بالا ہے. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابو حفص کاغذی ان کا نام تھا، ابو حفص کاغذی. انہیں ہو گیا کسی لڑکی سے پیار، تو رشتہ جب مانگنے کے لیے گئے تو وہی رولے جو آج تک چلتے آ رہے ہیں، کوئی خاندان کا نہیں ہوتا تو کوئی ذات کا نہیں ہوتا، تو کوئی کماتا نہیں ہے، تو کوئی بہت سارے مسئلے، نہیں ملا رشتہ ان کو. تو تھا ان کو اتنا اس لڑکی سے ان کو پکا عشق تھا کہ انہوں نے کہا شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے. تو کسی ان کے دوست نے بتایا کہ وہ ایک فلاں عامل ہے اور وہ بڑا پکا عمل کرتا ہے، اور جب وہ عمل کرتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. اب ابو حفص کاغذی اس وقت تو عاشق ہی تھے، تو وہ جی اس عامل کے پاس پہنچ گئے. دیکھو یہ بات اب سے کم از کم بھی 600-700 سال پرانی بات ہے، لیکن اتنے پرانے میں بھی دنیا ویسی تھی جیسی آج ہے. آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ سارے لوگ عاملوں کے پاس ہی جاتے ہیں نا.
اسپیشلی جن کی شادیاں مرضی کی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ کسی بابے شابے کے پاس ہی جاتے ہیں کہ کوئی عمل شمل پڑے تو کوئی اللہ آسانی کرے. کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے اور کبھی کبھی بابا گلے بھی پڑ جاتا ہوتا ہے. تو وہ جو بابا جس کے پاس ابو حفص کاغذی گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو میاں بات یہ ہے کہ کام تو تمہارا ہو جائے گا، لیکن ہم کرتے ہیں کام شیطانی طاقت سے کام کرتے ہیں. تو شیطان کو راضی کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم رحمان کو ناراض کرو، اور 40 دن تک نہ تو تم نے پاکی کا غسل کرنا ہے، نہ تم نے کوئی نماز پڑھنی ہے، اور نہ ہی کوئی صدقہ خیرات کرنی ہے. کوئی بھی نیکی کا کام 40 دن تک نہیں کرنا. اگر تم 40 دن تک ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے، پھر اگر تم میرے پاس آئے تو جو میں کہوں گا بس وہ کر لینا، تمہارا کام ہو جائے گا. اب اس لڑکی کے عشق میں اتنے پاگل تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا. گھر چلے گئے. 40 دن گزر گئے، انہوں نے نہ تو کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی صدقہ خیرات کیا، نہ کسی کو کوئی مشورہ اچھا دیا، نہ کسی کی مدد کی، نہ کسی کے کام آئے، کچھ بھی نیکی کا کام. 40 دن گزر گئے. 40ویں دن جب ٹائم پورا ہو گیا، وہ اس بابے کے پاس جانے کے لیے نکلے. تو بابے کے گھر کے قریب پہنچے. رستے میں ایک بہت بڑا سا ڈنگر نہیں ہوتا، یہ جو کیکر ہوتا ہے جس پہ کانٹے بڑے بڑے، وہ پڑا ہوا تھا. رستہ بند تھا اور انہوں نے اس کو کھینچ کے ایک طرف کر دیا. لوگوں کی مدد کی نیت سے نہیں کیا ہوگا، وہ تو انہیں پتہ تھا نیکی ہے، اپنے لیے کیا ہوگا کہ رستہ بنے تو میں جاؤں. تو وہ ایک طرف کر کے کانٹا. تو وہ بابے تک جب پہنچے اور بابے نے کہا 40 دن کوئی کام نیکی کا کیا؟ انہوں نے کہا قسم لے لو کچھ بھی نہیں کیا. بابا بڑا راضی ہوا. بابے نے کہا چل بیٹھ اب تیرا کام ہو جائے گا. اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا. پڑھ کے بابے کے پسینے چھوٹ گئے، لیکن اسے نظر کچھ نہیں آیا. نہ تو لڑکی کی طرف سے کوئی پیغام آیا، نہ ہی کوئی تبدیلی نظر آئی اس کو. بابا بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا ابو حفص کاغذی سے کہنے لگا یہ بتا تو نے 40 دن میں کوئی نیکی کا کام کیا ہے؟ وہ قسمیں کھائیں. وہ کہتا ہے میں نے کہہ جو رہا ہوں نہیں کیا تو نہیں کیا. اس نے کہا کوئی کام تو کر کے آیا ہے جس کی وجہ سے میرا عمل اثر نہیں کر رہا. سوچ کے ان کو آخر پہ یاد آیا. انہوں نے کہا میں اپنی جب ادھر تیرے گھر آ رہا تھا تو رستے میں ایک بہت بڑا جھاڑ پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو کھینچ کے ایک طرف کیا تاکہ رستہ بنے تو میں تیرے گھر تک پہنچوں. اس نے کہا تیرے اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ نے تیرے 40 دنوں کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور اللہ نے جب تجھے معاف کر دیا، اللہ راضی ہوا ہے، تو شیطان ناراض ہو گیا تو کام تیرا کیسے ہو؟ تو وہ جو ابو حفص کاغذی علیہ رحمہ تھے وہ کہتے ہیں میرا دل پھٹ گیا. میں نے سوچا کہ میں نے 40 دن اپنے رب کی نافرمانی کی اور میں نے شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کی. 40 دن کے گناہ میرے رب نے میرے صرف ایک کانٹا ہٹانے پہ معاف کر دیے. کیسا کریم پروردگار ہے. اور میں اس کو ناراض کر کے، اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے جاتا ہوں جو مجھے جہنم کی آگ کا ایندھن بناتا ہے. کہتے میں نے پھر توبہ کی اور پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. وہ لمحہ تھا جس لمحے میں ان کے دل سے اس لڑکی کی محبت نکل گئی اور اللہ کی محبت داخل ہو گئی. اور دیکھو یہ کرم کی بات ہے. کیا کرنے لگے تھے؟ وہ کالے جادو کا علم کروانے لگے تھے اور اللہ نے ان کو وہاں سے اٹھا کر اپنا ولی بنا دیا. تقریباً 700-600 سال اس بات کو گزر چکے ہیں اور ابھی بھی کتابوں میں ابو حفص بغدادی، ابو حفص کاغذی کا نام خالی نہیں لکھا ہوتا، اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے علیہ رحمہ. جیسے ہم لکھتے ہیں نا نیک بندوں کے ناموں کے ساتھ داتا صاحب علیہ رحمہ، ایسے لکھا ہوتا ہے ابو حفص کاغذی علیہ رحمہ. یہ اللہ کا کرم ہے کہ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو نوازنے پہ آئے تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. تو نواز دے زمانے. اللہ 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 اللہ.
تیری جود جیسے بادل جو نہ مانگے اس کو بھی دے، تیری جود جیسے بادل جو نہ مانگے اس کو بھی دے، جو کبھی ختم نہ ہوں گے، جو کبھی ختم نہ ہوں گے، تیرے پاس وہ خزانے، تیرے پاس وہ خزانے، اللہ 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 اللہ، میرے عیب انگنت ہیں، تیری رحمتیں سمندر، میرے عیب انگنت ہیں، تیری رحمتیں سمندر، میرے جیسے ہیں میرے رب، میرے جیسے ہیں میرے رب، تجھے آتے ہیں نبھانے، تجھے آتے ہیں نبھانے، اللہ 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 اللہ۔ بات یہ ہے کہ آپ حضور کو دیکھیں، اور ایک بات یہ ہے کہ حضور آپ کو دیکھیں، دونوں میں سے کیا بات آپ کو زیادہ پسند ہے؟ حضور ہمیں دیکھے، اس لیے کہ اگر ہم نے حضور کو دیکھ لیا تو ظاہر ہے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کا کوئی ہزارواں حصہ ہوگا، اس سے زیادہ کی ہماری برداشت نہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ جلوہ کرائیں گے نہیں، جب وہ کرا دیں گے تو کرا دیں گے، لیکن ہمارا حوصلہ اتنا نہیں کہ ہم بہت دیر تک ان کے جلوے کی تجلی کو سہار سکیں۔ یہ ہے ہمارا ان کو دیکھنا۔ بے اوقات جو ہوئے سنبھال نہیں سکتے، سہار نہیں سکتے، اور اگر وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی تو بڑی شانیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی آپ جب ریت پہ چل رہے ہوتے ہیں تو کتنے سارے ذرے ایسے ہوتے ہیں جو چمک رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہوتی تو ریت ہی ہے، کیوں چمک رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ سورج ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ریت پہ پڑے ہوئے بھی چمکتے ہیں۔ انسانوں کے اس جنگل میں جس چہرے پر نگاہ مصطفیٰ پڑتی ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے، اور نگاہ مصطفیٰ کا یہ اعجاز ہے کہ اگر ایک بار وہ کسی کے چہرے کو پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو کوئی خاص بات عطا فرما دے۔ یہ جتنے لوگ، یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس حسرت میں عمر گزارتے ہیں کہ ہم وہ مدینہ دیکھ آئیں، بہت سے لوگ اس حسرت میں عمر گزارتے ہیں کہ وہ عمرہ کر آئیں، بہت سے لوگ اس حسرت میں عمر گزار دیتے ہیں کہ آئے کاش ایک دفعہ حضور کو دیکھیں۔ یہ حسرت رکھنی چاہیے بھی کہ ضرور اللہ پاک نصیب کرے موت سے پہلے، قبر سے پہلے گھر میں بھی حضور ضرور تشریف لائیں۔ لیکن ان سب حسرتوں سے اعلیٰ ترین حسرت یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ہمارے محبوب کی نگاہ رحمت کا دائرہ نصیب فرما، کیونکہ وہ اتنے کریم ہیں کہ جب ایک بار کوئی چیز دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے، تو اگر ایک بار انہوں نے ہمیں اپنی نگاہ کا دائرہ عطا فرمایا تو پھر انشاءاللہ واپس ادھر سے ہٹائیں گے نہیں۔ یہ دیکھو جتنے صحابہ کرام کمال کے گزرے، چند ایک کا تذکرہ یہاں میرے پاس موجود ہے کہ دیدار ان کا کرنا ہے حسرت زمانہ، اور دیدار کرنے والوں اتنے پہ رک نہ جانا۔ دیدار ان کا کرنا ہے حسرت زمانہ،
دیدار کرنے والوں اتنے پہ رک نہ جانا، اس سے بھی اگلی منزل ان کی نظر میں آنا۔ کرنی کو کرنوں لگتے، نہ بھاگ پھر بھی جگتے، بھیجا عمر علی کو کہہ کر دعا کرانا، انہیں کام آ گیا ہے ان کی نظر میں آنا۔ یہ کرنی کون ہے؟ یہ حضرت اویس کرنی ہے، جن کے نفل عموماً لوگ مغرب کی نماز کے ساتھ 2 نفل پڑھتے ہیں۔ یہ اویس کرنی کے نفل پڑھے تو دانتوں کو درد نہیں ہوتا۔ یہ اویس کرنی صحابی رسول نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں آنکھوں سے حضور کا دیدار نہیں کیا۔ پھر بھی آپ جانتے ہو کتنا عرصہ ہو گیا اویس کرنی کو گزرے ہوئے، جتنا حضور کو گزرے ہوئے 1500 سال ہو گیا ان کو۔ پھر بھی آپ کو میں نے نام لیا تو سب نے بولا کہ اویس کرنی ہے۔ کیسے جانتے ہو؟ کیونکہ حضور کی نظر کے دائرے میں آ گئے۔ جیسے سورج ذرے پر پڑتا ہے تو ذرا چمکتا ہے، ایسے جو حضور کی نظر کے دائرے میں آتا ہے وہ چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ اویس کرنی نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ حضور کے اتنے عاشق تھے کہ انہوں نے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ نبی پاک کا ایک دانت غزوہ احد میں شہید ہوا ہے تو انہوں نے اپنے منہ کے 32 دانت نکال کے باہر رکھ دیے۔ اور یہ ایک وجدانی کیفیت تھی، ایسے آپ اپنے منہ میں سے دانت نہیں نکال سکتے، ہلا بھی نہیں سکتے آپ۔ یہ ان کی کوئی وجدانی کیفیت تھی جس میں انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے منہ سے سارے دانت یہ سوچ کے نکال دیے کہ شاید حضور کا یہ ٹوٹا ہو، شاید یہ ٹوٹا ہو، شاید یہ ٹوٹا ہو، شاید یہ ٹوٹا ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ تو وہ اپنے غلاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اویس کرنی نے حضور کو نہیں دیکھا، لیکن حضور نے اویس کرنی کو دیکھ لیا، تو انہیں کام آ گیا ہے ان کی نظر میں آنا۔ اور حبشہ کے رہنے والے پشتوں سے سب ہی کالے، جنت میں بٹ رہا ہے سیاہی کا یہ خزانہ، انہیں کام آ گیا ہے ان کی نظر میں آنا۔ سفر تھا جن کا سلمان نام ان کا، سارے مسافروں کو ملتا ہے کب ٹھکانہ، انہیں کام آ گیا ہے ان کی نظر میں آنا۔ اور ان کا کرنا ہے حسرت زمانہ، دیدار کرنے والوں اتنے پہ رک نہ جانا، اس سے بھی اگلی منزل ان کی نظر میں آنا، دیدار کرنے والوں اتنے پہ رک نہ جانا، اس سے بھی اگلی منزل ان کی نظر میں آنا، ان کی نظر میں آنا، ان کی نظر میں آنا۔ کرنی کو کرنوں لگتے، نہ بھاگ پھر بھی جگتے، بھیجا عمر علی کو کہہ کر دعا کرانا، انہیں کام آ گیا ہے ان کی نظر میں آنا، انہیں کام آ گیا ہے ان کی نظر میں آنا، ان کی نظر میں آنا، ان کی نظر میں آنا۔ حبشہ کے رہنے والے پشتوں سے سب ہی کالے، جنت میں بٹ رہا ہے سیاہی کا یہ خزانہ، انہیں کام آ گیا ہے
ان کی نظر میں آنا، ان کی نظر میں آنا، ان کی نظر میں آنا۔ اللہ کا خواب میں آنا حق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے خواب میں ہمیں دیکھا اس نے ہمیں ہی دیکھا، کیونکہ شیطان ہماری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے خواب میں آنا اس کے حسب حال ہوتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے راضی ہوں تو آپ مسکراتے ہوئے، تبسم فرماتے ہوئے، یا کوئی خوبصورت کسی اشارے کے ساتھ، کسی خوبصورت بات کے ساتھ خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی سے خفا ہو، کسی پر ناراض ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کہ کسی کو ایسا مزاج ہو حضور کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خفگی کا اظہار فرمائیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفگی کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا، آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ، آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ، خواب خوشبو کیوں ہوا ہے، مہکی مہکی کیوں فضا ہے، خواب خوشبو کیوں ہوا ہے، مہکی مہکی کیوں فضا ہے، ایسا لگتا ہے مجھے کیوں سب فضا آج ادا ہے، کس کے آنے میں سوارا کرتا ہے یہی اشارہ، کس کے آنے میں سوارا کرتا ہے یہی اشارہ، دل کا یوں آنکھ سے بہنا، طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا، سوئی قسمت تھی جو میری عمر گزری تھی اندھیری، پاؤں میں چھالے بنے تھے دور تھی چھاؤں گھنیری، ان کی رحمت نے پکارا آ گئے بن کے سہارا، ان کی رحمت نے پکارا آ گئے بن کے سہارا، دے گئے دید کا گہنا، طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا، چاند چہرہ ہے نبی کا جس پہ ہے ہونٹ گلابی، چاند چہرہ ہے نبی کا جس پہ ہے ہونٹ گلابی، ان کی پلکوں کی قسم ہے کہتا ہے خود یہ خدا بھی، ان کی پلکوں کی قسم ہے کہتا ہے خود یہ خدا بھی، اس تبسم کا اجالا کیسے جائے گا سنبھالا، اس تبسم کا اجالا کیسے جائے گا سنبھالا، کب ہے آسان سب کہنا، طلع البدر علینا طلع البدر علینا۔ اور اللہ تعالیٰ محبوب کے بارے میں خود اتنا محتاط ہے
کہ یہ جو یہودی تھے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بولتے تھے رائنا، رے الف را آئین، اس کے ساتھ وہ یہ لگاتے تھے، رے الف را عین نون الف نا رائنا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یہ رویت سے ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا روتے ہلال پر بیٹی، اس سے لفظ ہے رے الف را عین اور نون الف نا، رائنا ہماری طرف نظر کرے۔ لیکن یہ یہودی بدبخت رسول اللہ سے حسد کرتے تھے نا، جلتے تھے، تو یہ زبان تھوڑی سی دبا کے کہتے تھے یا رسول اللہ رائنا، رائنا آئین لگا کے ساتھ یہ لگا دیتے تھے۔ اب رے الف را آئین اور یہ نون الف نا رائنا کا معنی ہوتا ہے چرواہا، تو وہ کیا کہتے تھے، اے ہمارے، حضور کو کہتے تھے اے ہمارے چرواہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب قرآن کریم میں آیت اتاری کہ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ رائنا کا لفظ ہی کہنا چھوڑ دیں، قولوا انظرنا، یوں کہیں کہ اللہ کے نبی ہم پہ نظر فرمائے، یعنی وہ لفظ ہی نکال دیا، خبردار آج کے بعد میرے محبوب کو یہ لفظ بولا، انظرنا کہو، سیدھا سیدھا مطلب ہے ہماری طرف نظر کرے۔ ایسا محتاط رب کریم جب لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اپنے محبوب کو کہتا ہے تم پر حریص ہے۔ حریص ہونے کا مطلب ہوتا ہے قناعت پسند نہ ہونا، اور کہتا کیا ہے، حریص اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، حریص علیکم، تمہارے لیے حریص ہے۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کی طرف جس قدر شفقت ہے وہ اتنی ہے کہ کسی اور لفظ سے اس کا اظہار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ حریص وہ ہوتا ہے اس کو جتنا دیے جاؤ وہ کہتا ہے مجھے اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ اللہ پاک نے محبوب علیہ نبینا علیہ السلام کو امت کے لیے کیا کیا نہیں عطا فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ محبوب آدھی امت آپ کی میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ آپشن دیے، کہا محبوب دو باتیں اختیار کر لیں، یا تو یہ کہ میں آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا، باقی آدھی امت کے ساتھ میں جو مرضی کروں، اور یا پھر یہ کہ آپ شفاعت کا حق لے لیں اور اپنے ایک ایک امتی کے لیے آپ جھگڑا کریں اور اس کو بے شک بخشوا دیں۔ دونوں میں سے کون سا کام آسان تھا؟ آدھی امت بخشی جاتی ہے، نبی پاک آدھی امت کو لیتے اور سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں، تو باقی آدھے باہر میں جائیں، جہنم میں جائیں یا جنت میں جائیں، سزا ملے یا معاف کرے وہ الگ بات ہوتی ہے۔ حضور نے کیا اختیار کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت اختیار فرمائی، کہا اللہ پاک آدھی پہ میں راضی نہیں ہوں، اگر آدھی کو لے گیا تو پھر آدھی کا کیا بنے، تو میں نے ساری امت لے لی ہے، شفاعت دے دو، میں ہر کسی کے لیے جھگڑا کروں گا، ہر کسی کے لیے ایک ایک نیکی۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ حدیث مطابقہ کا آپ کو پتہ ہوگا نا کہ وہ آدمی ہوگا جس کے لیے حکم ہو جائے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، فرشتوں سے لیے بھی جا رہے ہوں گے، نبی پاک کو حضرت آدم آواز لگائیں گے، کیونکہ نبی پاک تو ہر طرف مصروف ہوں گے نا، ادھر کسی بھی دیکھتے ہوں گے اس سے بھی اسے، وہ کہیں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، آپ حضور تک متوجہ ہوں گے، کہیں گے وہ آپ کا امتی دیکھے فرشتے جہنم میں لیے جاتے ہیں۔ اب یہ حدیث کے لفظ حضور فرماتے ہیں میں اپنا تہمت مضبوطی سے پکڑوں گا، یعنی اس کو ایسے اوپر اٹھاؤں گا تاکہ بھاگنے میں وہ الجھے نہ اور میں گروں نہ، بھاگیں گے، تہمت مضبوطی سے پکڑیں گے اور فرشتوں کے پیچھے بھاگیں گے، فرشتوں کو کہیں گے رکو، وہ کہیں گے ہم تو فرشتے ہیں، بڑی معذرت ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی سے روک نہیں سکتے، تو حضور اللہ سے کہیں گے باری تعالیٰ آپ نے مجھے کہا تھا نا میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، تو اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے رکو اور میرے محبوب کی بات سنو، ایک بندے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، فرشتے رک جائیں گے، حضور علیہ السلام درخواست کریں گے کہ اس کو واپس میزان پہ لائیں، اسے لایا جائے گا، پھر اس کی نیکیاں تولی جائیں گی، وہ پھر کم ہوں گی، نبی پاک اپنی جیب سے انگشت شہادت جتنا، بس یہ ایک انگلی جتنا ایک پرچہ نکالیں گے اور وہ اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، ایک دم اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور شور اٹھ جائے گا کہ یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا، جنتی ہو گیا۔ جیسی میدان محشر میں اعلان ہوگا نا کہ بندہ جنتی ہو گیا تو بندے کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا، وہ پھر عام بندہ نہیں رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد تھا نا وہ 60 ہاتھ تھا، 60 ہاتھ اونچے تھے حضرت آدم، تو جنت میں ہم اس جسم کے ساتھ نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں جتنی نعمتیں ہیں وہ اس جسم پہ تو چل ہی نہیں سکتی، اس کو 60 ہاتھ لمبائی کا جسم چاہیے ہوگا جنت کو،
اس کا قد اٹھنا شروع ہو جائے گا، وہ لمبا ہوتا، لوگ اسے ایسے یوں دیکھیں گے، یوں وہ اونچا ہوتا 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 60 ہاتھ لمبا ہو جائے گا، اس کے جسم کے بال جھڑ جائیں گے، فالتو جو جسم کی بدنمائی کرتے ہیں، آنکھوں میں سرما لگ جائے گا، بال سیاہ گھنگریالے ہو جائیں گے، چہرہ جوان ہو جائے گا، دانت پورے لگ جائیں گے، روشن ہو جائے گا، لوگ کہیں گے مرحبا مرحبا، مبارک ہو، یہ تو کامیاب ہوگا۔ جب نبی پاک پرچہ رکھیں گے نا، اس کی نیکیاں بھاری ہوں گی نا، وہ تو حضور کے قدموں میں گر جائے گا، کہے گا میں آپ کے قربان جاؤں، آپ کون ہیں جنہوں نے اس وقت میری مدد کی، مجھے تو میرا بیٹا، میری بیوی، میرا بھائی، میری ماں بھی نہیں پوچھتی تھی۔ حضور فرمائیں کہ میں تیرا نبی ہوں، اور یہ تیرا درود ہے جو تو نے مجھ پہ دنیا میں پڑھا تھا، اور میں نے اسے آج کے دن کے لیے سنبھالا ہوا تھا تاکہ اس کے ساتھ تیری مدد ہو سکے۔ یہ ایک بندے کا قصہ ہے، پوری امت کتنی بڑی ہے، 1500 سال گزر گیا، حضور کو وصال فرمائے ہوئے، اور امت تو ظاہر ہے ہر روز ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر روز ہی شادیاں ہوتی ہیں، روز لوگ جوان ہوتے ہیں، روز مرتے ہیں، پوری امت کی ایک ایک بندے کی شفاعت حضور نے اٹھائی ہوئی۔ کبھی آپ نے سوچا کتنا مشکل کام ہے جو انہوں نے اپنی ذمہ داری پر اٹھایا ہوا؟ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھا گیا نا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ مبارک پر، گالوں پر پانی کی بوندیں چمک رہی تھی، تو میرا جی چاہا کہ میں ان کو ہونٹوں سے چوم لوں، تو میں قبر میں اندر اترا، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب ہوا نا کہ بھئی میں آپ کے گالوں پہ بوسہ دے کے وہ اپنے ہونٹوں سے وہ بوندیں چن لوں، یا آخری تبرک اٹھا لوں حضور کا، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں بڑا حیران ہوا، میں نے ذرا کان ایسے نیچے کر کے سنا تو حضور فرما رہے تھے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے رحمت والے پر ہمارے اوپر پھیلائے ہوئے ہیں، اسی سبب سے ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اگر حضور دعا نہ کرتے کہ یا اللہ میری امت کو عام عذاب سے ہلاک نہ کرنا، تو ہمارے کام ایسے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برستے، اور زمین گندم نہ اگاتی، اور دریا اور سمندر سوکھ جاتے، ایک بوند پانی نہ ملتی۔ یہ ان کی رحمتوں کا صدقہ ہے کہ ہم اتنے گناہوں کے باوجود کھلائے پلائے سلائے اور اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کریم محبوب اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خلاصہ کی حضور نے ساری کائنات دا، خلاصہ کی حضور نے رب دیا رحمتاں دا، پاسا کی حضور نے رب دیا رحمتاں دا، پاسا کی حضور نے آمتوں میں آم جتھے خاص ہوئی جان نے، آمتوں میں آم جتھے خاص ہوئی جان نے، تہبہ دی خزاں دا، او خاصا بھی حضور نے تہبہ دی خزاں دا، او خاصا بھی حضور نے رب دیا رحمتاں دا، پاسا کی حضور نے دیر تک غلاماں نوں اداس تے نہیں چھڈ دینے، دیر تک غلاماں نوں اداس تے نہیں چھڈ دینے، روڑ والی اکھیاں دا ہاسا بھی حضور نے
روڑ والی اکھیاں دا ہاسا بھی حضور نے طیبہ دی فضاواں دا او خاصا بھی حضور نے. میں جب عرس ہوتا تھا نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، خواجہ غریب نواز کا، تو 6 رجب کو ان کا عرس ہوتا تھا اور پاکستان سے ٹرین جاتی تھی اور اس ٹرین میں مرد ہوتے تھے، عورتوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مرد بھی چون کے مشکل سے جایا کرتے. تو وہ مجھے پتا تھا کہ میرا جانا تو کسی صورت بھی ممکن نہیں. تو ہمارے حسن ابدال میں خواجہ نگر میں خواجہ صاحب کے خلیفہ ہوتے ہیں، وہ جا رہے تھے، ان کا ہمیں پتہ چلا تو میں نے ان کو پینسل سے لکھ کے کاغذ پر پینسل سے ایک چھوٹی سی چٹھی لکھ کر ان کو ہم گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جا رہے ہیں. وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے انہی سے کاغذ لیا، انہی سے پینسل لی، میں نے خواجہ صاحب کے نام میں خط لکھا اور وہ خط میں نے بابا صاحب کو دیا. میں نے کہا یہ آپ اجمیر شریف جائیں گے تو ہم میری عرضی خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ڈالیے گا. بابا صاحب نے وہ خط پڑھا، ان کو اتنا پسند آیا، انہوں نے اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا لی. انڈیا میں اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جو دربار کا احاطہ ہے نا، اس کے اندر ایک درخت ہے. اس درخت کے اوپر سارے زائرین، جتنے زائرین ہوتے ہیں نا، لاکھوں ہوتے ہیں، وہ سارے اس درخت کے اوپر اپنی عرضیاں ٹانگتے ہیں. تو جب بابا صاحب واپس آئے نا اجمیر شریف سے، تو انہوں نے مجھے کہا خالدہ بی بی وہاں کسی کا کاغذ 1 گھنٹے سے زیادہ تو ٹک ہی نہیں سکتا، اور آپ کا کاغذ میں نے دوسرے دن بھی دیکھا کہ وہ وہیں ٹنگا تھا جب میں نے اس کو ٹانگا تھا. تو مجھے دل کو یقین ہو گیا کہ میری عرضی خواجہ صاحب کی نظر سے گزر گئی ہے. اور 1.5 سال نہیں گزرا تھا کہ خواجہ صاحب نے ہمیں بلایا. ابھی آپ اپنے آس پاس کی جتنی عورتیں ہیں نا اٹک میں ساری، پھر اٹک سے باہر ان سے پوچھ لینا، کوئی عورت سعودیہ تو جا سکتی ہے، انگلینڈ بھی جا سکتی ہے، امریکہ بھی جا سکتی ہے، انڈیا نہیں جا سکتی کیونکہ انڈیا کا ویزا ہی نہیں لگتا. اور خواجہ صاحب نے ہمیں ایسے بلوایا کہ جب ہم اترے لاہور سے، ہم لاہور میں وہ جو بارڈر ہے نا جہاں آپ دیکھتے ہو یہ پرچم کشائی وغیرہ ہوتی ہے، وہ بارڈر جب کھلا نا اور ہم ادھر اندر گئے تو وہاں ریڈ کارپٹ بچھے ہوئے تھے. جو ہمیں صاحب لے کے گئے تھے وہ ہنسنے لگے، مجھے کہنے لگے باجی یہ دیکھیں خواجہ صاحب نے آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے ہیں. تو میں ہنس پڑی، میں نے کہا میری اتنی جگہ اوقات ہے کہ خواجہ صاحب میرے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں گے؟ یہ VIP لوگوں کے لیے بچھائے جاتے ہیں. وہ مجھے کہنے لگے میں اتنے سالوں سے جا رہا ہوں اور میں 6 رجب والے عرس پہ پوری ٹرین لے کے جاتا ہوں، آج سے پہلے کبھی ادھر ریڈ کارپٹ ہوتے نہیں تھے. وہ ایک ہو سکتا ہے ہم سے پہلے واقعی کوئی بڑا افسر گزرا ہو اس کے لیے بچھے ہوئے ہوں تو ہم بھی وہاں چلے گئے، لیکن ایک بات ہی رہ گئی کہ ہم گئے تو وہاں ریڈ کارپٹ بچھے ہوئے. 14 لوگوں کا ہمارا قافلہ تھا جس کو خواجہ صاحب نے بلایا، اور اس میں ہم کتنی خواتین تھی، 7 8 10 خواتین تھی، 2 4 ہمارے ساتھ مرد تھے. خواجہ صاحب نے ہمیں اجمیر بلایا، خواجہ صاحب نے ہمیں چشتی محل میں ٹھہرایا، اور خواجہ صاحب نے ہمیں جمعرات اور جمعہ اپنی بارگاہ میں عطا فرمایا. اور خواجہ صاحب نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے وہ مسجد کھلوائی جس کو وہاں مسجد اولیاء کہا جاتا ہے. اور وہاں کے مجاوروں نے ہمیں بتایا، جو وہاں کے ان کے مجاور تھے، انہوں نے کہا اس مسجد میں اللہ کے ولی نماز پڑھتے ہیں جدھر آپ لوگوں نے آج جمعہ پڑھا. ولیوں کے قدموں کی خاک ان کے جوتوں کے برابر بھی ہمارے منہ نہیں ہے، لیکن یہ ان کی میزبانی تھی. تو انہوں نے ہمیں پاکستان سے بلایا تو انہوں نے ہمیں کچھ اسپیشل عطا فرمایا جو آج تک بھی ہمارے ساتھ ہے. ہم 2012 میں گئے تھے، 11 میں ایسے ہی گئے تھے میرا خیال ہے، 11 12 میں گئے تھے نا. ابھی دیکھیں 24 ہے، 12 سال ہو گئے ہمیں گئے ہوئے، لیکن آج تک بھی اتنی سی بات ہمیں یاد ہے. تو ہم جا تو نہیں سکتے تھے اگر وہ نہ بلاتے، سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. وہاں جانے کے لیے یہاں کی حکومت وہاں کی پولیس کو بتاتی ہے کہ ہمارے اتنے بندے آ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری میں ہیں، کیونکہ فساد تو چلتے رہتے ہیں نا اور ہندو تو موقع ڈھونڈتے ہیں کچھ بھی کرنے کا. تو جب پاکستان سے اس طرح کوئی قافلہ جاتا ہے، عورتیں جاتی ہیں، تو وہاں کی پولیس اس بات پر الرٹ ہوتی ہے کہ اتنی عورتیں آئی ہیں، اتنے مرد آئے ہیں اور یہ سارے خیریت سے واپس جائیں. اتنا بڑا انتظام ہوتا ہے، اور اس انتظام کو خواجہ صاحب نے کر کے ہمیں بلوا لیا الحمدللہ. تو اس میں کوئی کمال میرا نہیں تھا، اس میں کمال خواجہ صاحب ہی کا ہے. بس میری صرف اتنی بات تھی کہ وہ جو میں اس دن رات کو 1:30 بجے بلک کے روئی اور میں نے کہا خواجہ صاحب آپ بادشاہ ہیں، آپ بلوا سکتے ہیں، میں آ نہیں سکتی لیکن آپ بلوا سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کیسی انہونی ہوئی کہ ہم الحمدللہ اجمیر شریف سے ہو کے واپس آ گئے. ہم اب یہاں پاکستان میں جب ہم آئے اور ہم نے پھر آگے بابا صاحب کو بتایا، خواجہ نگر والوں کو، وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا آپ گئے کیسے ہو؟ ادھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ادھر عورتیں جا سکیں، کسی صورت نہیں جا سکتی.
ہم نے کہا خواجہ صاحب نے بلایا اور ہم چلے گئے. الحمدللہ ہم غالباً 15 دن رہ کے آئے یا ایک ہفتہ 10 دن رہ کے آئے. لیکن یہ دیکھیں یہ کرم کی باتیں ہوتی ہیں. بات صرف اتنی سی ہوتی ہے نا کہ آپ کو ولی پہ یقین ہو کہ ولی دے سکتا ہے. دام نہیں لگتا ہو خیر میرے غم خاراں دی مینوں خیر دام نہیں لگتا ہو خیر میرے غم خاراں دی جتھے زور کسے دا نہیں چلدا اوتھے چل دی میری سرکاراں دی کیونکہ اسی سوہنیاں در تے بیٹھ گئے تے اپنا پتا بھی ساروں ناممکن ممکن ہو جانا جد مرضی ہوئے دلداراں دی سایاں نے کرم کمائے تے غم سارے بھول گئیاں رنگ رل گئیاں نو لائے تے غم سارے بھول گئیاں سایاں نے کرم کمائے تے غم سارے بھول گئیاں رنگ رل گئیاں نو لائے تے غم سارے بھول گئیاں بھول گئیاں بھول گئیاں بھول گئیاں سایاں نے کرم کمائے تے غم سارے بھول گئیاں رنگ رل گئیاں نو لائے تے غم سارے بھول گئیاں جے بھیک ملے تیرے ہتھاں چوں میری نسلاں پشتاں کافی ہو جے بھیک ملے تیرے ہتھاں چوں میری نسلاں پشتاں کافی ہو میری جھولی ویکھ کے نہ دیوی خیرات بڑی سرداراں دی خیرات بڑی سرداراں دی سایاں نے کرم کمائے تے غم سارے بھول گئیاں رنگ رل گئیاں نو لائے تے غم سارے بھول گئیاں تو نظر کرے ایک بار عطا اسی جند کراں 100 بار فدا تو نظر کرے ایک بار عطا اسی جند کراں 100 بار فدا جتھے تیر نظر دے چل دے نہیں رہندی جگہ تلواراں دی نہیں رہندی جگہ تلواراں دی سایاں نے کرم کمائے تے غم سارے بھول گئیاں رنگ رل گئیاں نو لائے تے غم سارے بھول گئیاں سایاں نے کرم کا
कमाए ते गम सारे भुल गईयां रंग रुल गईयां नो लाए ते गम सारे भुल गईयां भुल गईयां भुल गईयां भुल गईयां साया ने करम कमाए ते गम सारे भुल गईयां रंग रुल गईयां नो लाए ते गम सारे भुल गईयां। भाई तो मुझे दिखाएं, मेरी आवाज पीछे नहीं गई। आगे देख के क्या करना था आपको। देखिए कितना खूबसूरत बनाया है और इतना कलरफुल सा। इसको भी आपकी तरफ मूव करते हैं ना तो इन्होंने इसके अंदर मिलाद मुबारक लिखा हुआ है। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बड़ा स्टाइलिश सा बनाया है। रसता ये आम है सुल्तान दो जहां को सुल्तान दो जहां को हमारा सलाम है सुल्तान दो जहां को हमारा सलाम है सुल्तान दो जहां को हमारा सलाम है सुन कर जवाब देते हैं अल्लाह के हबीब हर एक को जहां में ये नेमत कहाँ नसीब जिस पर हुआ करम उसे इज़्ने कलाम है सुल्तान दो जहां को हमारा सलाम है सुल्तान दो जहां। इस खूबसूरत सलाम के साथ ये खूबसूरत महफिल इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।